ناظرین، یوں تو انسانی تاریخ میں ہزاروں جنگیں لڑی گئیں جن میں لاکھوں انسان ہلاک ہوئے اور بہت زیادہ خون ریزی بھی ہوئی۔ یہ جنگیں یا تو مذہب کے نام پر لڑی گئیں یا پھر ملک و قوم کے تحفظ کے لیے۔ لیکن آج اس ویڈیو میں ہم جس جنگ کا ذکر کریں گے وہ اپنی نوعیت کی ایک انوکھی جنگ تھی۔ یہ جنگ ٹروجن وار کے نام سے مشہور ہے، جو ایک خوبصورت لڑکی کے لیے تقریباً 10 سال تک لڑی گئی۔ یہ لڑکی کون تھی؟ اس کے لیے لاکھوں جانوں کو کیوں ضائع کیا گیا؟ اس جنگ کا بہترین جنگجو اور دیومالائی ہیرو اکیلیس کون تھا؟ اور اس کے جسم پر کسی بھی ہتھیار کا اثر کیوں نہیں ہوتا تھا؟ وہ آخری چال کیا تھی جس نے 10 سالہ لڑائی کا لمحوں میں فیصلہ کرا دیا؟ یہ سب کچھ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیں۔ ناظرین، ٹروجن وار یونانیوں اور ٹرائے شہر کے درمیان لڑی گئی۔ یہ بہت ہی خونریز اور لمبی جنگ تھی جو 10 سال تک لڑی گئی، اور جس لڑکی کے لیے لڑی گئی اس کا نام ہیلن تھا۔ کہانی کچھ یوں شروع ہوئی کہ ایک شادی کی دعوت ہو رہی تھی جس میں تمام یونانی دیوتا اور دیویاں جمع ہوئیں، مگر ایرس جو لڑائی کی دیوی تھی اس کو شمولیت کی دعوت نہیں دی گئی۔ ایرس کو اس بات پر غصہ آیا تو وہ بغیر دعوت کے وہاں پہنچ گئی اور سونے کا ایک سیب پھینکا جس پر لکھا تھا سب سے خوبصورت کے لیے۔ اس سیب کو حاصل کرنے کے لیے 3 دیویاں دعوے دار بن گئیں۔ پہلی ہیرا جو زیوس کی بیوی اور آسمان کی دیوی تھی، دوسری ایتھنا جو حکمت کی دیوی تھی، اور تیسری ایفروڈائٹ جو محبت کی دیوی تھی۔ اب ان تینوں کے درمیان فیصلہ کروانے کے لیے زیوس نے انہیں ٹرائے کے بادشاہ پریام کے بیٹے پیرس کے پاس بھیجا۔ ان تینوں دیویوں نے اپنے حق میں فیصلہ لینے کے لیے پیرس کو مختلف پیشکشیں کی۔ ہیرا نے اسے سب سے امیر شہزادہ بنانے کی پیشکش کی۔ ایتھنا نے کہا کہ اگر یہ سیب مجھے مل گیا تو میں تمہاری فوج کو اتنا طاقتور بنا دوں گی کہ تم کسی کو بھی شکست دے سکو گے۔ ایفروڈائٹ نے اسے دنیا کی خوبصورت ترین لڑکی دینے کا وعدہ کیا۔ بالآخر فیصلہ ایفروڈائٹ کے حق میں ہوا، جس کے نتیجے میں پیرس کو نہ صرف ایفروڈائٹ کی خوشنودی حاصل ہوئی بلکہ ایک خوبصورت لڑکی ہیلن بھی مل گئی جو سپارٹا کے بادشاہ مینوروس کی بیوی تھی۔ ہوا کچھ یوں کہ پیرس کو ایک دفعہ سپارٹا جانے کا اتفاق ہوا، جہاں اس کی ملاقات ہیلن سے ہوئی۔ ہیلن کو پہلی ہی نظر میں پیرس سے پیار ہو گیا۔ ہیلن کا شوہر مینوروس جو سپارٹا کا بادشاہ تھا سفر پر گیا ہوا تھا۔ اب پیرس ہیلن کو اپنے ساتھ بھگا کر ٹرائے لے آیا۔ مینوروس کو جب اس کی خبر ہوئی تو وہ غصے سے تلملا اٹھا اور بدلہ لینے کے لیے تمام یونانی بادشاہوں کو ٹرائے پر حملہ کرنے کی دعوت دی، جن میں اس کا بھائی میسنی کا حکمران اگمیمنن بھی شامل تھا۔ 2 سال تک جنگ کی تیاریاں ہوتی رہیں اور 2 سال کے بعد مشترکہ یونانی فوج ٹرائے پر حملہ کرنے کے لیے روانہ ہوئی، جس میں 1000 سے زیادہ بحری جہاز شامل تھے۔ اگمیمنن کی فوج میں بہت سے مشہور یونانی جنگجو تھے، جن میں اکیلیس سب سے مشہور اور بہادر جنگجو تھا۔ دوسری جانب ٹرائے بھی بہت مضبوط شہر تھا اور کسی کے لیے بھی شہر میں گھسنا تقریباً ناممکن تھا، کیونکہ اس کی دیواریں بہت ہی اونچی اور مضبوط تھیں۔ 9 سال تک یونانیوں نے ٹرائے کا محاصرہ کی رکھا مگر کوئی نتیجہ نہ نکلا۔ 10ویں سال میں اکیلیس اگمیمنن سے کسی وجہ سے ناراض ہو گیا اور جنگ چھوڑ کر چلا گیا۔ اکیلیس کوئی بادشاہ یا راجہ نہیں تھا، بلکہ وہ صرف ایک بہادر جنگجو تھا، لیکن اس میں ایک غیر معمولی خوبی تھی کہ اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر مارنے سے وہ مرتا نہیں تھا۔ ایسا کیوں تھا یہ آگے چل کر ہم آپ کو بتائیں گے۔ اکیلیس جب چلا گیا تو فوج میں کھلبلی مچ گئی۔ اب یونانیوں نے پیٹروکلس کو میدان جنگ میں بھیجا، لیکن ٹرائے کے شہزادے ہیکٹر نے پیٹروکلس کو ہلاک کر دیا۔ پیٹروکلس اکیلیس کا قریبی دوست تھا۔ اکیلیس کو اپنے دوست کی موت پر بہت غصہ آیا اور بدلہ لینے کے لیے واپس جنگ میں آ گیا۔
اور ٹرائی شہر کے سامنے جا کر ہیکٹر کو للکارا۔ شہزادہ ہیکٹر باہر آیا اور دونوں کے درمیان دست بدست لڑائی ہوئی، جس میں ہیکٹر مارا گیا۔ ہیکٹر کے مرنے کے بعد بھی ٹرائی کے لوگوں نے مزاحمت جاری رکھی۔ ہیکٹر اور پیرس جس نے ہیلن کو بھگایا تھا، یہ دونوں بھائی تھے۔ ان کی ایک کزن پولکس تھینا تھی، جس سے اکلیز کو پیار ہو گیا۔ جب یہ دونوں شادی کرنے کے لیے جاتے ہیں تو پیرس بھی وہاں پہنچ جاتا ہے اور لڑائی شروع ہو جاتی ہے۔ پیرس نے ایک تیر اکلیز کی ایڑی پہ مار کر اسے ہلاک کر دیا۔ اکلیز کی ایڑی پر تیر لگنے سے وہ کیوں مرا، حالانکہ اس کے جسم کے کسی بھی حصے پر مارنے سے وہ مرتا نہیں تھا۔ دراصل اکلیز کا باپ انسان اور ماں ایک دیوی تھی۔ یونانی دیومالا میں یہ واحد مثال ہے کہ کسی دیوی نے کسی فانی انسان سے شادی کی۔ اکلیز کی ماں نے اکلیز کو لافانی بنانے کے لیے اس کی ایڑی پکڑ کر دریائے ستائکس میں غوطہ دیا تو اس کا سارا بدن ہتھیاروں کے اثر سے محفوظ ہو گیا، سوائے اس کی ایڑی کے جہاں سے اس کی ماں نے پکڑا ہوا تھا، وہ پانی میں تر نہیں ہوئی تھی۔ اسی لیے جب تیر اس کی ایڑی پر لگا تو وہ مر گیا۔ اکلیز کے مرنے کے بعد یہ جنگ ختم نہیں ہوئی۔ اب یونانیوں نے جنگ جیتنے کے لیے ایک چال چلی۔ انہوں نے لکڑی کا ایک بہت بڑا گھوڑا بنایا جو اندر سے خالی تھا۔ اس میں انہوں نے اپنے ماہر جنگجو چھپا دیے اور گھوڑے کو ٹرائی شہر کے دروازے پر چھوڑ دیا اور ٹرائی والوں سے کہا کہ یہ ہماری طرف سے آپ کے لیے تحفہ ہے، ہم واپس جا رہے ہیں۔ یہ لوگ واپس کشتیوں میں بیٹھے اور ایک پہاڑ کے پیچھے چھپ گئے۔ اب ٹرائی والوں نے جب دیکھا کہ یونانی واپس چلے گئے ہیں تو وہ گھوڑے کو شہر کے اندر لے گئے۔ گھوڑے میں چھپے جنگجو رات کا انتظار کرتے رہے۔ رات کو جب ٹرائی کے لوگ فتح کا جشن منا کر شراب کے نشے میں سو گئے تو گھوڑے میں موجود جنگجو باہر نکلے اور پہلے پہرے داروں کو قتل کیا اور دروازہ کھول کر مشل کے ذریعے دوسری فوج کو اشارہ کیا۔ اشارہ ملتے ہی تمام فوج شہر میں داخل ہو گئی۔ یونانیوں نے شہر کو برباد کر کے جلا دیا اور لاکھوں کی تعداد میں لوگوں کا قتل عام کیا۔ صرف چند ٹروجن فرار ہونے میں کامیاب ہوئی، جن میں سب سے مشہور اینیا تھا، جو دوسرے زندہ بچ جانے والے لوگوں کی رہنمائی کرتے ہوئے ایک علاقے تک لے گیا جو آج کل اٹلی ہے۔ ناظرین، امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کریں، کمنٹس کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔